عالمی ریکارڈز کی زینت بننے یا ذرائع ابلاغ کا موضوع گفتگو بننے سے وہ لوگ محروم ہیں جو ہمیں اکثر و بیشتر اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں اور واقعی ایک عجوبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبز رنگ کے چوغے پہنے ان گداگروں کی بڑی تعداد ذہنی طور پر معذور اور گونگے افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ انہیں عرف عام میں شاہدولہ کے چوہے اور چوہیاں کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں گجرات کے مقام پر ان کی ایک بستی ہے جو شاہدولہ کے مزار کے ساتھ واقع ہے، جہاں ایسے عجیب الخلقت افراد کی کثیر تعداد رہتی ہے۔ اسی لیے مزار کی مناسبت سے ان افراد کا نام شاہدولہ کے چوہے پڑ گیا ہے۔ یہاں ڈیلے ڈالے سبز چوغے زیب تن کیے انسان نما چوہے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لاہور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر گجرات شہر واقع ہے، جس کے مشرقی قصبے پارنے میں ایک دروازہ ہے جسے شاہدولہ گیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر گلی میں ہی ایک مزار ہے جس سے متصل انسان نما چوہوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جس میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان کے درست اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ لیکن پاکستان بھر میں ان عجیب و غریب لوگوں کی آبادی تقریباً 10,000 ہے۔ یہ انسان نما چوہے کہاں سے آئے اور ان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، ان سے منسوب بے شمار روایات مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان کے سروں کو مخصوص شکل میں ڈالنے کے لیے ان پر لوہے کے کنٹوب چڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے دماغ آکسیجن کی کم دستیابی کے باعث چھوٹے رہ جاتے ہیں اور یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ دولے شاہ کے چوہے بے ضرر بھی ہیں اور معصوم بھی، دعا بھی دیتے ہیں اور شفا بھی۔ پچھلی چند دہائیوں میں ہمارے معاشرے میں ایسے چوہے پیدا کیے گئے جو تعلیم یافتہ ہیں مگر علم یافتہ نہیں، بہترین درسگاہوں سے فارغ التحصیل ہیں مگر ان کے ذہن ایک مخصوص سوچ کے حامل ہیں۔ سوچ سکتے ہیں سوچتے نہیں، بول سکتے ہیں بولتے نہیں، لکھ سکتے ہیں مگر لکھتے نہیں، صحت مند ہیں مگر معذور، آگاہ ہیں مگر بے شعور۔ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کب ہوا؟ محسوس تب ہوا جب عقیدے کے نام پر فرقہ واریت، مذہب کے نام پر انتہا پسندی، ایمان کے نام پر نفاق، اسلام کے نام پر کفر کے فتوے، افکار کے نام پر نفرت اور اتحاد کے نام پر تقسیم سامنے دکھائی دینے لگی۔ اب شاہ دولے کے نہیں بلکہ مفادات کے چوہے ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ علاقہ ایک صوفی بزرگ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ کے نام کی مناسبت سے مشہور ہے، جنہیں دریائے جہلم کے قریب رہنے کی مناسبت سے دریائی گنج بخش بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ دولہ کی آمد کے بعد ان کی عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی گئی، جس سے یہاں کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ شاہ صاحب اپنی قیام گاہ پر ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ جب لوگوں کو ان کی مخفی روحانی قوتوں کا علم ہوا تو وہ ان کے پاس اپنی حاجات لے کر آنے لگے اور ان سے دعا کرانے کے بعد ان کے مسائل حل ہونے لگے۔ انہیں پرندوں اور جانور سے بھی گہرا شوق تھا۔ علاقے کے قدیم لوگوں کے مطابق وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سروں پر مٹی یا کسی دہات کی ٹوپی اڑا دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ بانجھ عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں، لیکن شاہ صاحب ان خواتین کے لیے مشروط دعا فرماتے تھے۔ ان کی شرط ہوتی تھی کہ لا اولاد خواتین و حضرات اپنا پہلا بچہ ان کے دربار کے لیے وقف کر دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق جو لوگ صاحب اولاد ہونے کے بعد ان شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے تو ان کے یہاں جنم لینے والے سارے بچے چھوٹے سر کے پیدا ہوتے تھے، جو ہوش سنبھالنے کے بعد خود بخود ان کے دربار میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان بچوں کے ظاہری حلیے کی وجہ سے انہیں شاہ دولہ کے چوہے کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ڈاکٹر جانسٹن وہ پہلے سائنسدان تھے جس نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی خود یا کسی اور سانچے میں رکھ کر ان کے سروں کی ساخت کو چھوٹا کیا گیا ہے۔ 1879 میں ہیری ریوٹ کارنیک نے اس دربار پر تحقیق کی۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا کہ ان بچوں کے سروں کو مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ شاہ کبیر الدین نے مٹی کی ٹوپیاں سروں پر چڑھانے کا طریقہ چرند پرند پر آزمایا تھا، لیکن مقامی آبادی کے مطابق مزار کے مجاور حضرات مذکورہ طریقہ کار اچھے بھلے بچوں کو چوہا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ منت مانگنے والی بانجھ خواتین اور غریب لوگ عقیدت اور احترام کی وجہ سے اپنے جگر گوشوں کو مزار کے منتظمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے بھیک مانگنا اور کھانا۔ ایسے بچے بلوغت میں پہنچنے کے بعد بھی نہ صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معذور ہوتے ہیں بلکہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں حصہ لینے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ گجرات اور آس پاس کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے اللہ کے خاص اور خاص بندے ہوتے ہیں جن کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔